السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام انجم شاہ ہے. اسپریچولسٹ، مائنڈ ہیلر اور سوشل کونسلر کے حوالے سے جانا پہچانا جانتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر مختلف حیثیت سے مختلف ہستیوں کا تعارف کرانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں. آج میں جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ تعارف ان کا محتاج ہے. اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا. میرا اشارہ صفدر علی ہمدانی صاحب کی طرف ہے. صفدر علی ہمدانی صاحب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ انٹرویو ہوئے، بہت کچھ انٹرویو کیے گئے. لیکن میرا جو آج پہلو ہے ان کا طالب علمی کے حوالے سے میں بات کروں گا. وہ میرے ہم اثر تھے فارمن کرسچن کالج میں، ایف سی کالج لاہور میں. میرے کولیگ تھے، میرے ہم اثر تھے، میرے ساتھ تھے. اس لیے طالب علمی کے زمانے سے میں ان کا ذکر کروں تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ ہونہار پھروا کے چکنے چکنے بات، کہ جو طالب علمی کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھتا ہو، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آج وہ جس مقام پر یا جس جگہ پر ہیں وہ ایک سائے مسلسل اور مسلسل کوششوں کا ایک کامیاب تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے اور ہر ایک کے لیے، حلقے کے لیے، ہم دوست احباب کے لیے بھی. ایک ان کا اس لیول تک جانا باعث فخر ہے. طالب علمی کے زمانے میں کالج کی سیاست میں ان کو حصہ نہیں ہوتا تھا، انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا. کالج کی سیاست میں الیکشن لڑوانے میں ان کو زیادہ شوق تھا اور انہیں عام طور پر ہم کنگ میکر بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کی کوششوں سے الیکشن میں ہم جیت جایا کرتے تھے. ان کا اصل انٹرسٹ ادب ہوتا تھا اور ایف سی کالج کی بزم ادب جو بہت عرصے سے غیر متحرک تھی، اس کو انہوں نے متحرک کیا اور اس حد تک کیا کہ اس کا بزم ادب ایف سی کالج لاہور جانی پہچانی رہی اور انٹر کالج لیولز تک مقابلوں میں شرکت کرتی رہی ان کی سربراہی میں اور ان کی محنت کی وجہ سے کر کے. ان وقتوں میں عام طور پر میں نے اس وقت بھی کہا تھا، طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، اور میں نے مضمون بھی اسے لکھا تھا جس میں میں نے کرشن چندر سے صفدر ہمدانی تک کا ذکر کیا تھا. کرشن چندر سے صفدر ہمدانی تک، اس لیے کرشن چندر بھی ایف سی کالج کے پڑھے ہوئے تھے، صفدر ہمدانی بھی، اور دونوں کے وہاں پر ہونے کے وقت میں بہت فرق تھا، بہت فاصلہ تھا. لیکن کرشن چندر کے بعد تو صفدر ہمدانی آ گئے. صفدر ہمدانی کے بعد ایف سی کالج میں آج تک اس پائے کا، اس لیول کا ادب شناس کوئی آ نہیں سکا. ادب ان کا لیول پھر بھی تھوڑا سا فرق ہے. کرشن چندر افسانہ نگار زیادہ تھے، لیکن صفدر علی ہمدانی غزل گوئی میں، غزل لکھنے میں، نظم میں، اس کے علاوہ مرثیہ نویسی، مرثیہ گوئی، ایک اچھے مقرر، ایک عالم کی صلاحیتیں رکھتے ہوئے، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے، کتابیں لکھنے کی حیثیت سے اور مختلف تجزیات اور سفر نامے اور لکھنے کی حیثیت سے یہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں تھے ہمارے لیے. کیونکہ ان وقتوں کے اور ان کے ایک طالب علمی کی حیثیت سے صفدر علی ہمدانی نے ایک، مجھے یاد آتا ہے کہ امریکن سینٹر نے ان وقتوں میں ایک مقابلہ نظم گوئی کا، شعر گوئی کا مقابلہ منعقد کیا تھا، جس میں میرے خیال سے افیکٹو 40 کے قریب
پارٹیسپینٹس تھے، جن میں صفدر علی ہمدانی بھی تھے۔ 39 پارٹیسپینٹس نے نظمیں پڑھی، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صفدر علی ہمدانی نے غزل پڑھی، اور غزل بھی ان وقتوں میں شاعر چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کے، کہ ان وقتوں میں بھی شعر ایسے کہے، غزل ایسی کہی کہ یہ انعام کے، نہ صرف انعام کے مستحق ٹھہرے بلکہ ایک اچھے ان کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان کے تین اشعار ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس وقت۔ صحرا میں ہوں سایہ دیوار کی طرح، صحرا میں ہوں سایہ دیوار کی طرح، کھنڈرات لیے ہوئے آثار کی طرح، جب بک چکا ہوں دل کے کسی کے ہاتھ، پھر کیوں کھڑا ہوں آج خریدار کی طرح۔ صفدر وجہ قتل ہے فقط ان کی ایک ادا، صفدر وجہ قتل ہے ان کی صرف ایک ادا، انکار کر رہے ہیں جو اقرار کی طرح۔ یہ تین اشعار اس غزل میں سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس سے آپ ان کا معیار جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادب کے بارے میں کیا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی معذرت کروں گا صفدر ہمدانی صاحب سے، ان کو برا لگتا ہے اور ان کو چڑ بھی چڑھتی ہے جس وقت اردو میں انگریزی اور انگریزی میں اردو اور پنجابی مکس کی جائے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ صفدر صاحب خود انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں، فارسی میں بولتے ہیں، اور پنجابی میں بولتے ہیں۔ ہم تو ساری زبانیں ملا کر الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفدر صاحب آپ کے لیول تک تو ہم نہیں آ سکتے، آپ کے پائے تک تو ہم نہیں آ سکتے، آپ کی اردو کی نفاست تک تو آ نہیں سکتے۔ وہ گمان میں بھی نہیں رہتا کہ لاہور کا ٹھیٹھ پنجابی بولنے والے شخص جو ہے اتنی نفیس اور اتنی لطیف اردو بول سکے گا، اور جب انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، انگلش بول رہے ہوتے ہیں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ پیدا ہی وہاں پر ہوئے یورپ کے اندر۔ فارسی بولتے ہیں، خیر فارسی تو ان کے خاندانی زبان بھی ہے کرتے ہوئے، پنجابی گھریلو زبان ہے، اور پنجابی ایسی ٹھیٹھ بولتے ہیں کہ انسان پریشان رہ سکتا ہے، وسن پورا یاد آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت صفدر ہمدانی مقیم ہیں لندن کے اندر، اپنا اخبار بھی ان کا مدیر اعلیٰ ہے عالمی اخبار کے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ طالب علم کا بحیثیت طالب علم انہوں نے غیر سیاسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی آل پاکستان اسٹوڈنٹس ویلفیئر فیڈریشن، جو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی، اس کے خبر نامے کے بھی مدیر اعلیٰ رہے، اور جب تک صفدر ہمدانی وہاں موجود رہے خبر نامہ چلتا رہا۔ صفدر ہمدانی ایف سی کالج سے چلے گئے تو خبر نامہ بھی پھر بند ہو گیا، کیونکہ ان کے پائے پر اس لیول پر کچھ تھا نہیں کہ جو اس کو چلا سکتا کرتے۔ مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے فخر ہوگا کہ ان کے اوپر صفدر ہمدانی کے اوپر تھیسس لکھا گیا ہے، 2012 میں بھی 2018 میں بھی 2 طلباء نے تھیسس لکھا ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا یا میں غلطی نہیں کر رہا ان کے ناموں کی، تو میں کچھ اس طریقے سے بیان کروں گا ان کا نام، کہ ایک ریسرچ پیپر جو تھا ان کی پرسنالٹی کے اوپر مصباح اعظم نے لکھا تھا 2012 کے اوپر، اور پھر ایم فل کے لیے سیدہ کوثر جعفری نے اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا تھا صفدر ہمدانی کی لٹریری سروسز کے بارے میں، 2018 میں کیا تھا۔ صفدر علی ہمدانی نے بہت کچھ لکھا، بہت تحریریں ہیں ان کی، بہت تحریریں ہیں، اور ہر معاشرے کے ہر لیول کو، ہر پہلو کو، ہر سلسلے کو انہوں نے اجاگر کیا ہر لحاظ سے۔
لیکن ایک اچھے شاعر کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مقرر بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں، مرثیہ نویس بھی اور مرثیہ گوئی بھی ان پر ختم ہے۔ منقبت میں بھی انہوں نے کمال کیا ہے۔ میں ان کی چند کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، ویسے تو بہت سی کتب لکھی ہیں، ان میں کفن پر تحریریں، دعائے رضا، معجزہ قلم، فرات کے آنسو، مرثیوں کی مشہور کتاب ان کی سرمایہ حیات، اور سفر نامہ بھی انہوں نے، کیونکہ دنیا ساری پھرے ہوئے ہیں، سفر نامہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اور سفر نامہ کی جو کتاب ہے، اس سفر نامے کو اگر پڑھیں تو بڑے دلچسپ حقائق اس میں آتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر میں تبصرہ ذکر کرنا شروع کروں تو یہ کم از کم کئی گھنٹے اور کئی دن لگ جائیں۔ کتاب کا نام لکھا ہے انہوں نے تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، اور اس کے ساتھ ایک کتاب زیست ہستی بھی۔ میں اس سے زیادہ طالب علم کا تعارف اس سے زیادہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تعارف ان کا محتاج ہے۔ اور اسی تعارف کے حوالے سے بندہ ناچیز بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کی خوبیوں کو، کسی کی صلاحیتوں کو اگر نہ مانا جائے تو وہ بھی کم علمی اور بخیلی ہوتی ہے۔ صفدر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری اردو پر مجھے معاف کر دیجیے، معذرت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا۔ بہت نوازش، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔